السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے اولاد آپ کی ہر بات ماننے لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، ضدی ہے اور آپ کو کسی بھی حوالے سے پریشان کرتی ہے تو اب آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ 3 بہت ہی مجرب طاقتور نہایت ہی آسان وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان تینوں وظائف کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے ہماری اولاد ضد چھوڑ دے گی، نافرمانی نہیں کرے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو بالکل آخر تک توجہ سے دیکھ لینا ہے اور سن لینا ہے، کیونکہ اس میں 3 وظائف ہیں۔ جو وظیفہ آپ کو آسان لگے وہی وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ تو آئیے ناظرین، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے تینوں وظیفے کی طرف۔ صدقہ جاریہ یہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ضرور۔ ممکن ہے ہمارے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی بھی والدین کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہم بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اپنا آج کا پہلا وظیفہ بالکل توجہ کے ساتھ، اگر کسی کا بچہ یا بچی نافرمان ہو، ضدی ہو یا کسی بھی حوالے سے پریشان یا تنگ کرتا ہے یا کرتی ہو، تو ان کو چاہیے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 13 اور میں سے پڑھ کر سناؤں گی۔ نہایت ہی آسان آیت مبارک، پوری آیت مبارک نہیں ہے بلکہ آیت مبارک کا بالکل آخری جزء ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 13 آئیے سن لیتے ہیں، پھر مزید طریقہ کار بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یجتبیہ الیہ من یشاء یہدی الیہ من ینیب۔ بس اتنا سا حصہ ہے اس آیت مبارک کا، ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ اللہم یجتبیہ الیہ من یشاء یہدی الیہ من ینیب۔ تو یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 13 کا چھوٹا سا جزء ہے۔ تو اس آیت مبارک کے ہم نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے اس آیت مبارک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے ترکیب کچھ یوں ہو جائے گی: سب سے پہلے ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس آیت مبارک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد بچے پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس چھوٹے سی قرآنی عمل کی برکتوں سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی۔ بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ کی رحمت سے باامید ہو کر اس قرآنی عمل کو کرنا ہے، تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، مزید وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اس عمل کی مدت حوالے سے بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ اس عمل کی مدت تحصیل علاج یعنی جب تک ہمارے بچے فرما بردار نہ بن جائیں، ضد نہ چھوڑ دیں، ہمیں تنگ کرنا نہ چھوڑ دیں، ہم نے روزانہ اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ چند دن کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ نظر آئے گا۔ اور اگر وقت کی بات کی جائے کہ ہم نے کس وقت کرنا ہے، تو اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ رات کو کر لیں، دن میں بھی کر لیں۔ تو آئیے اب اپنا آج کا دوسرا وظیفہ بھی جان لیتے ہیں۔ تو ہماری اولاد کے حوالے سے ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس اسم مبارک کا بالکل توجہ سے سن اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا پورا طریقہ کار بھی ہم بالکل توجہ سے سمجھ لیں گے۔ اور تو اسم مبارک یہ ہے کہ اسم مبارک کو دوبارہ سن لیجئے۔ تو جس کی بھی اولاد ضدی ہو، نافرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو، تنگ کرتی ہو، اور اسے چاہیے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، جو بھی بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے، اس کی پیشانی پر، بچی یا بچہ، اس کے پیشانی پر، ماتھے پر ہاتھ رکھنا ہے، پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر لینا ہے، اپنا رخ آپ نے آسمان کی طرف کر لینا ہے، آسمان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے، اور اسی دوران آپ نے اسی اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اسم مبارک کو یہ ہے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو۔ اور جب بھی آپ اسم مبارک کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر سے وظیفے کی برکتوں سے ہماری اولاد ہماری فرمانبردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں کریں گی۔ بس اس وظیفے میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے، طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اور اس بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چند سیکنڈ یا یہ وظیفہ ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ اس بات کے بجائے اس عمل کی مدت بھی تاحصول شفا، تاحصول علاج، یعنی جب تک ہمارا بچہ راہ راستہ پر نہ آ جائے، ضد نہ چھوڑ دیں، نافرمانیاں نہ چھوڑ دیں، تب تک ہم نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ پھر وہی کہوں گی، چند ہی دنوں میں ہمیں فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہمارا ارتقاب کامل ہو تو آئیے ناظرین، آپ بلا تاخیر اپنے آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارا آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے، نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے، ضد ختم کرنے کے لیے، تنگ کرتے پریشان کرتے ہو تو ان کی کو راہ راستے پر لانے کے لیے اس عمل کی ترکیب کچھ یوں ہے۔ جب آپ کا نافرمان بچہ یا بچی سو رہی ہو تو آپ نے صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد فجر نماز ادا کر لیں، یا نماز فجر کے وقت جب شروع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں۔ تو صبح کے وقت جہاں پر ہمارا بچہ یا بچی سو رہی ہیں، ہم نے ان کے سر پر ہاتھ سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو جانا ہے۔ تو سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ بہت ہی آسان سورہ مبارک ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ تو سورہ مبارک میں آپ کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص، یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اسی سورۃ مبارک کو کہ ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس میں کچھ احتیاطی برتنی ہے، اور بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینی ہے کہ اللہ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرا فلاں بچہ یا بچی ہمارے فرمانبردار بن جائے، ضد چھوڑ دے، ہمیں تنگ کرنا وغیرہ پریشان کرنا چھوڑ دے۔ تو نیت آپ نے اپنے الفاظ کے اندر کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوسری احتیاط، جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ ہمارا کان سن لے۔ آواز اونچی ہو لیکن اتنا بھی زیادہ اونچی نہ ہو، بچے کی نیند خراب ہو جائے گی اور اٹھ جائے گا۔ بہرحال نہ نارمل کسی آواز سننے ہی نہ ہو اور نہ بہت زیادہ تیز ہو، درمیانی سی آواز میں آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بچے کی 2 فٹ کی دوری پر، سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے، میرا رب کے فضل و کرم سے، ہمارا وہ نافرمان بچہ یا بچی ہماری فرمانبردار بن جائے گی، ضد کرنا چھوڑ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں ہماری آج کے تینوں وظائف آپ کو اچھے لگے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آواز سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک گناہ گاروں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمانے والے، تنگ دستوں کی رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، تنگ دستوں کی رزق میں وسعت فرما، آمین ثم آمین۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں درود پاک پڑھ کر ڈن لکھ دیجئے گا۔ شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔